اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خوش ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اسی طرح کیا تھا جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں ہو میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے کیوں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت اقیم الصلاۃ طرفی النہار تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قائم کر نماز کو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ فائدہ: حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے تعشق کی ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا بھاتی ہے اور اسی طرح ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے جس طرح محبوب کرتے دیکھتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں وہ اس کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کو بھی نقل کرتے ہیں جو اس ارشاد کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایات میں ذکر کیا گیا ہے اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء کرام نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسے پہلے معلوم ہو چکا، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ کی کچھ قید نہیں، مطلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کی وقت اس کی دو جہیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو۔ اولاً تو اس سے کبیرہ گناہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا متقاضا ہے کہ جب اس سے کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کر اس کو دھو نہ لے اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمے پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا اور آداب و مستحبات کی رعایت رکھے گا وہ خود ہی نامعلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کی اخیر دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں تو توبہ استغفار خود ہی موجود ہے۔ ان روایات میں وضو کو بھی اچھی طرح سے کرنے کا حکم ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آداب و مستحبات کی تحقیق کر کے ان کا اہتمام کرے۔ مثلا ایک سنت اس کی مسواک ہے، جس کی عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کرو، اس میں 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کی سبب بنتی ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو قطع کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، سفرا کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور اس سب کے علاوہ یہ کہ یہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افین کھانے میں 70 مضرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کر کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے امتی کو پہچان جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ ہم اسلامک ویڈیوز اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس چینل کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیجیے اور خود بھی ثواب